بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینکس پیسہ کیسے بناتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ بہت کنفیوژن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بینکس کے پاس کوئی ریزروز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے یا بینکس کے پاس گولڈ ہوتا ہے، سلور ہوتا ہے۔ نہیں، بینکس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ بینکس جب آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں۔ تو مثال لیجئے کہ کوئی بینک ہے جس کا نام ہے بینک اے، اور یہ بینک اے اسلامی بینک بھی اسی ماڈل پہ کام کرتے ہیں، کنونشنل بینکس بھی، سارے بینکس اسی ماڈل پہ کام کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص گیا بینک کے پاس اور اس نے جا کے کہا کہ مجھے 1,000 پاؤنڈز کا لون چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بینک نے اس کو اسٹڈی کیا، اس کی کریڈٹ ہسٹری وغیرہ دیکھی، اسکور دیکھا اور کولیٹرل دیکھا کہ اس کے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، اور بینک نے اس کے لیے 1,000 کا لون اپروو کر دیا۔ تو اب کیا کیا؟ تو بینک نے جب 1,000 کا لون اپروو کیا تو یہ اس بینک کے لیے ایسٹ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مستقبل میں بینک کو 1,000 پاؤنڈ اور انٹرسٹ ملے گا، تو یہ بینک کے لیے ایسٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی دوسری سائڈ کیا ہے؟ دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ جو ہے بینک کے لیے لائبلٹی بھی بن گیا، کیونکہ اب بینک کو 1,000 پاؤنڈ دینے ہیں کسٹمر کو دینے ہیں 1,000 پاؤنڈ، تو یہ بینک کے لیے لائبلٹی بھی بن گیا۔ تو بینک نے کیا کیا، جب لون اپروو ہوا تو 1,000 پاؤنڈ جو ہے بینک نے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، جو کسٹمر ہے مسٹر لیٹس سے احمد، ٹھیک ہے۔ تو احمد کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو بینک نے 1,000 پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ وہ پیسہ کہیں سے نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ بینک نے وہ پیسہ سینٹرل بینک سے ادھار لیا یا اس نے پیسہ کسی گولڈ کے بدلے میں دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لٹرلی کی اسٹروک سے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اسکرین پہ بینک نے 1,000 پاؤنڈ 1000 ٹائپ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں اور 1,000 پاؤنڈ ڈال دیے، اور اس طرح یہ آپ کا 1,000 پاؤنڈ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اس طرح یہ پیسہ پروڈیوس ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی گولڈ ہے نہ ریزروز ہیں، کچھ نہیں ہے۔ بینکس کین کریٹ منی آؤٹ آف نتھنگ، بینکس اس طرح پیسے کریٹ کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ آپ سے سود بھی لیں گے یا پروفٹ لیں گے اسلامک بینک میں، تو یہ بینک کے لیے ایسٹ ہو گیا جو آپ مستقبل میں بینک کو ادا کریں گے۔ اور لائبلٹی سائڈ پہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیا بینک نے، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے سامان خریدنے کے لیے، کھانے خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر آپ کو مثال کے طور پہ 1,000 پاؤنڈ کا کوئی فرنیچر خریدنا ہے، تو آپ احمد ہیں اور یہ فرنیچر والا، لیٹس سے آپ، یہ بینک اے ہے نا، تو بینک اے میں آپ کے فرنیچر والے کا بھی اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ 1,000 اس کو کارڈ سے پے کریں گے تو یہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ تو بینک کے ایسٹس تو وہی رہیں گے 1,000، کیونکہ آپ کو 1,000 پاؤنڈ دینے ہیں بینک کو، اور لائبلٹیز بھی بینک کی 1,000 ہی رہیں گی، لیکن یہ لائبلٹیز اب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ تو زیرو ہو جائے گا کیونکہ آپ نے 1,000 ادا کر دیے، لیکن یہ جو فرنیچر والے کا جو 1,000 اکاؤنٹ ہے وہ 1,000 بن جائے گا، کیونکہ جو بینک ہے وہ obliged ہے، وہ اس پہ واجب ہے کہ وہ اس کو 1,000 ادا کریں، اس کے لیے ایز منی استعمال کریں۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور جو ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں سسٹم، جس طرح فریکشنل ریزرو کے وہ 1 ہوتا ہے اور 10 ہوتا ہے اور 10 کا 1 روپیہ رکھا جاتا ہے سائڈ میں، تو وہ غلط ہے۔
वो मॉडल जो किताबों में किया जाता है। अलबत्ता रिजर्व सिस्टम होता है, तो बैंक्स को थोड़ा सा रिजर्व रखना होता है, 5%, 10%, 3% मुख्तलिफ कंट्रीज में। और वो रिजर्व जो होता है वो एक्चुअल रिजर्व्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के साथ रखे जाते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सा अमाउंट होता है। तो जैसे 1,000 पाउंड है, तो 1,000 पाउंड के लिए लेट्स से 100 या 50 का अगर रिजर्व रखना है, तो वो एक्चुअल मनी है जो उनको रखनी होती है सेंट्रल बैंक के साथ। लेकिन पैसा जो क्रिएशन है वो की स्ट्रोक से होता है।